الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے یہ دنیا بنائی ہے اور اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک، چاہے کسی کا زمانہ ہو، انگریزی دور ہو یا اسلامی حکومت کا دور ہو، ہر دور کے اندر ہزاروں مہینے بدلے، اور ہر دور میں ہزاروں سالیں بدل گئیں۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے، ہر نبی کے زمانے میں سالوں کا دور رہا، مہینے گزرے، لیکن نہ کسی نئے مہینے کی آمد پر خوشی منائی اور نہ کسی نئے سال کی آمد پر خوشی منائی۔ کیوں؟ چیزوں کے آنے پر خوشیاں منائی جاتی ہیں، نہ کہ جانے پر۔ کتنا ہی انسان مالدار ہو اور اس کے پاس سے 1,00,000 روپے چھین لیے جائیں، اس کو صدمہ ہوتا ہے۔ کتنا ہی بڑا کروڑ پتی ہو، اس سے 1,00,000 2,00,000 روپے چھین لیے جائیں، ڈاکو سے چھین لیں، چور لٹیرے مار کر، اس کو دکھ ہوگا۔ کیوں؟ اگر اس کے پاس 1 کروڑ روپیہ تھا تو اب اس کے پاس کتنے بچے؟ 98,000، 2,00,000 کم ہو گئے، تو کم ہونے کا اسے دکھ رہے گا۔ وہ اس بات کی خوشی نہیں کرے گا کہ چلو کم سے کم 98 تو بھی موجود ہیں میرے پاس۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دنیا کے اندر پیدا فرمانے کے بعد یہ جو زندگی کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس میں اللہ نے عمروں کا تقاضا رکھا ہے، عمروں کی ایک لمٹ رکھی ہے، اور وہ عمر کتنی ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ کسی کی عمر 40 سال ہے، وہ یہ کہے کہ میں ابھی 50 سال اور جیوں گا، کہہ سکتا ہے؟ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ہاں، اللہ کی ذات سے یہ کہے گا ہاں کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے مجھے 50 سال کی زندگی اور دی تو انشاءاللہ میں یہ کروں گا، میں ایسا کر جاؤں گا، میں ویسا کر جاؤں گا، یہ نیک کام کر لوں گا، یا اتنا
یہ کام کر جاؤں گا. تمام خوبیاں یا تمام انسان کی جو خواہشیں ہوتی ہیں ان فیوچر کی وہ گناتا ہے اور اپنے دماغ میں تصور میں ایک خیالی چیزوں کو پیدا کرتا ہے. لیکن عمر کے لیے کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری عمر اتنی ہو گئی اور میں اتنے ہی اور جیوں گا. یا کوئی کام انسان کے ذمے اگر ہے اور اس کو وقت دے دیا جائے، مثال کے طور پر ایگزام کی ایک مثال ہے، 3 گھنٹے کا 3.5 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے. بچے کے ہاتھ میں کوشچن پیپر دے دیا جاتا ہے اور اس کو آنسر لکھنے کے لیے کاپی دے دی جاتی ہے. اس کے اندر آپ کو بیٹا آنسر لکھنے اور اس کو وقت دے دیا جاتا ہے کہ اتنے وقت میں لکھنے ہیں. اگر اس کو وقت نہ دیا جاتا تو وہ اٹھ کے لکھتا ہی رہے گا. 2-3 دن کا ٹائم اگر اس کو دے دیا آرام سے لکھ لے گا بیٹھ کے سوچ کے. لیکن اس کو ایک ٹائم کی لمٹ ہوتی ہے کہ ایک محدود وقت ہے، اس محدود وقت میں آپ کو یہ پیپر سالو کرنا ہے. کر لیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو ٹائم پر آپ سے یہ پیپر لے لیا جائے گا. اب اگر بچہ ٹائم کی طرف بھی گھڑی بھی دیکھ رہا ہے اور پیپر بھی کر رہا ہے، آدھا گھنٹہ اس کا پیپر کا ٹائم ختم ہونے میں بچا ہو اور پیپر کا ایک بھی سوال اس سے حل نہ ہوا ہو، دماغ میں نہ جانے کتنی ٹینشنیں اس کے پیدا ہو جائیں گی کہ آدھا گھنٹہ وقت رہ گیا ہے اور ایک بھی سوال ابھی حل نہیں ہوا ہے. میرا 3 گھنٹہ میرے ضائع ہو گئے، میرے 3 گھنٹے برباد ہو گئے. تو اب یہ بتائیے جو انسان 3 گھنٹے جس کے ضائع ہو گئے ہیں وہ خوشی منائے گا یا دکھ منائے گا؟ پیپر ابھی سالو نہیں ہوا ہے، کام کچھ نہیں ہوا ہے، لیکن 3 گھنٹے ضائع ہو گئے ہیں اس کے پیپر کے. ہماری زندگی امتحان گاہ ہے، یہ دنیا امتحان گاہ ہے. اللہ نے ہمارے ہاتھ میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیپر سمجھا دیا ہے اور بلکہ پیپر آؤٹ کر دیا ہے. یہ سوال ہیں، ان سوالوں کے جوابات کو حل کر کے لے کے آنا ہے. اور یہ محدود زندگی ہے. پیپر ہال کے اندر پھر بھی ہم کو ایک وقت پتہ ہے کہ 3.5 گھنٹے کا میرے پاس وقت ہے، لیکن یہ جو امتحان گاہ ہے دنیا، اس دنیا کے اندر جو اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے اس کی کوئی محدودیت نہیں ہے. پتہ نہیں کتنی ہیں، اور جب کتنی کا لفظ لگ گیا تو پھر یہ اس کا ہر ایک سیکنڈ، اس کا ہر ایک منٹ، اس کا ہر ایک گھنٹہ، اس کا ہر ایک لمحہ، اس کے ہر ایک دن امتحان کے پیپروں کو، سوالات کو حل کرنے میں لگنا چاہیے، نہ کہ اس بات کے لیے کہ آنے والا کل کا جو دن ہے یا آنے والا اگلا جو ہفتہ ہے یا آنے والا اگلا جو مہینہ ہے یا آنے والا جو نیا سال ہے میں اس میں سب کچھ کر لوں گا. کیسے کہہ سکتا ہے جب اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میری کتنی زندگی ہے؟ تو یہ ہم اپنے آپ میں مطمئن ہو کر اطمینان سے کیسے بیٹھ سکتے ہیں کہ اللہ نے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو جس پیپر کو سالو کرنے کے لیے، مجھے سوالات کے جوابات کی تیاری کرنے کے لیے مجھے یہ زندگی عطا فرمائی ہے، یہ کتنی ہے یہ پتہ نہیں. تو جتنا وقت جو مل رہا ہے اس کو چاہیے تھا کہ ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ اپنا سب کچھ اللہ آخرت کی تیاری میں لگا دیجیے. لیکن آج ہماری زندگی اس کے برعکس گزر رہی ہے. میں نے بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، سالوں کا دور رہا، مہینوں کو دور رہا، ہفتوں کا دن ایام سب کچھ چلتے. رات دن کا نظام تب بھی تھا، رات و دن کا نظام آج بھی ہے، سالیں تب بھی آتی تھی، سال اب بھی چل رہی ہیں. لیکن اب جو سال گزر رہی ہیں اور جو سال آ رہی ہیں اس میں کیا فرق ہے؟ ہم نے اپنے نظریات کو بدل لیا، غیروں کے طریقے کو اختیار کر لیا کہ آنے والے نئے سال میں ہم نے اپنی خوشیوں کو منانا شروع کر دیا.
ہم بھول گئے کہ ہماری زندگی کتنی کم ہو گئی. ایک اور اینٹ گر گئی دیواریں حیات سے، نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک ہو. ہماری عمر اگر 50 کی اگر تصور کریے کہ اگر اللہ نے ہماری زندگی ہم کو 50 سال کی لکھ دی ہے، مقرر کر دی ہماری زندگی، اگر اللہ نے 50 سال کی کم ہو گئی 1 سال، تو یہ خوشی کی بات ہے. اور پھر یہیں پہ بس نہیں ہوتا کہ آنے والے سال کا آغاز کر رہے ہیں خوشیوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، اللہ نے ایک موقع اور دے دیا. 1 سال جو اللہ نے عطا فرمائی تھی اس سال میں ہم کچھ نہیں کر پائے. رمضان کے روزے بھی اس سال کے اندر بھی آئے، اور حج کا بھی زمانہ اس سال کے اندر آیا. اگر اللہ نے ہمیں مال دیا تھا تو مال کی زکوٰۃ نکالنے کا اللہ نے 1 سال ہم پر گزار دی، وہی موقع دیا تھا کہ ہم زکوٰۃ نکال کر اپنے مال کو پاک کر سکیں، لیکن وہ بھی گوا دیا. رمضان کے روزے بھی گوا دیے، پوری سال ہم نے ضائع کر دی. ٹھیک ہے، اللہ نے ایک موقع عنایت فرما دیا، نیو سال ہمیں پھر عطا فرما دی، تو اللہم اعلہ علینا بالامن والایمان، اس کے لیے دعا پڑھنا چاہیے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے ایک اور موقع عنایت فرمایا، اور یہ جو سال، یہ جو مہینہ ہمارے لیے آ رہا ہے، اللہ اس کو امن والا بنا دے ہمارے لیے. دعا مانگنی چاہیے. اللہ کے حدود میں، اللہ کے حضور میں آ کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بے انتہا درود و پاک پڑھنا چاہیے. اللہ کے حضور میں آ کر کے سجدہ ریز ہونا چاہیے. اللہ کے حضور میں آ کے آنسو بہانا چاہیے، افسوس کرنا چاہیے اور محاسبہ کرنا چاہیے کہ 2022 جو ہماری گئی ہے، جنوری سے لے کر آج 30 دسمبر ہو گئی، 1 دن اور بچا ہے. یہ پورے جو ایام گزرے ہیں کس انداز میں گزرے ہیں؟ کیا ان پورے کے پورے دنوں میں ہم نے مکمل نمازیں ادا کی ہیں؟ ان کا محاسبہ، ان کا حساب ہمیں کرنا ہے. کون کرے گا اس کا حساب؟ ہم خوشیاں یوں مناتے، نئی سال آ رہی ہے، ہیپی نیو ایئر، ٹویٹر لگا رہے ہیں، اسٹیٹس لگا رہے ہیں، فیس بک پہ شیئر کر رہے ہیں، لوگوں کو بدھائی دے رہے ہیں، کارڈ بانٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کو پارٹی شارٹی کر رہے ہیں. کیا ہے یہ؟ راتوں کو برباد کر رہے ہیں. آنے والی 1 جنوری کی رات اور جانے والی 31 دسمبر کی رات، اللہ کی قسم شیطان بھی پناہ مانگ جاتا ہے. اتنی زیادہ فحاشی، اتنی زیادہ مکاری اور اتنی زیادہ عیاشی ہوتی ہے اس رات کے اندر کہ شیطان بھی پناہ مانگ دیتا ہے کہ میں نے تو اتنا سمجھا ہی نہیں تھا کہ اتنے زیادہ گناہ کے اندر یہ گر سکتے ہیں. اور افسوس ان ماں باپ پر ہے جو اپنی اولاد کی فکر نہیں رکھتے کہ ان کی اولادیں کہاں جا کے کچھ چھلے اڑا رہی ہیں، کہاں اپنی رات کو خراب کر رہی ہیں. ان کی اولاد کیا کر رہی ہے 12 بجے رات کے اندر؟ سرد کی رات ہے، اور اگر ان سے کہا جائے کہ بھائی میرے نماز پڑھ لے چلے عشاء کی، یار مولانا سردی ہو رہی، مجھے نہایا بھی نہیں ہوں. تجھے نماز کے لیے، نہانے کے لیے تجھے سردی لگ رہی ہے. عشاء کی نماز کے لیے دیکھا جائے کہ رات پوری خالی پڑی ہے، سب کوئی مسجد غائب ہے، بالکل تنہا مسجد ہے. اور ایک سیکنڈ گنا جاتا ہے، ایک سیکنڈ کہ 12 بجنے میں کتنے منٹ رہ گئے ہیں، کتنے سیکنڈ رہ گئے ہیں. منٹ گننا شروع ہوتے ہیں، اس کے بعد سیکنڈ گننا شروع کر دیتے ہیں. یہ عالم ہے امت مسلمہ کا، امت مسلمہ کے نوجوانوں کا. جب امت کے نوجوان نسل جس کے کندھوں پر دین کا دار و مدار ہے، جس کے کندھوں پر اسلام کی باغڈور ہونا چاہیے تھی، آج اس کے کندھوں پر گناہوں کا بوجھ لدا ہوا ہے. آج اس کے کندھوں پر نیو ایئر کی راتوں کا، فحاشی کا، مکاری کا، عیاشی کا بوجھ لدا ہوا ہے. وہ انتظار کر رہا ہے، ہوٹل بک کر رکھے ہیں صاحب، آنے والی 31 دسمبر شرما جاتی ہے کہ اللہ مجھے اس انسان کے سامنے دوبارہ مت بھیجیو.
پناہ مانگ کے جاتی ہے 31 دسمبر کی رات، اور آنے والی 1 جنوری کی رات آنے سے پہلے پناہ مانگتی ہے، اے اللہ کیسے لوگوں کے بیچ میں بھیج رہا ہے جو نہ میرا آنے سے پہلے استقبال کرتے ہیں، نہ مجھے ودا کرتے ہوئے میری وداعی دیتے ہیں۔ یہ عالم ہے امت مسلمہ کا، غیروں سے تو شکایتی نہیں ہے۔ ان کے لیے کیا قرآن، کیا نماز، کیا کلمہ، جنہوں نے اسلام کو تسلیم نہیں کیا ان سے کیا گلہ کرنا؟ گلہ ان سے ہے جنہوں نے قرآن کو پڑھا پھر قرآن کو نہیں مانتے، گلہ ان سے ہے جنہوں نے شریعت کو تسلیم کرا پھر شریعت پر نہیں چلتے، گلہ ان سے ہے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کو پڑھا اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کرتے، گلہ ان سے ہے جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی رسالت کا اقرار کیا اور پھر رسالت کے معنی کو نہیں سمجھتے، گلہ ان سے ہے۔ ان سے کیا گلہ کرنا جو رسالت کو جانتے نہیں، لا الہ الا اللہ کی وحدانیت کو جانتے نہیں، اللہ کی سمدیت کو جانتے نہیں، قرآن کو جانتے نہیں، شریعت کو جانتے نہیں، صحابہ کی عظمت کو جانتے نہیں، ان سے کیا گلہ کرنا؟ اب اس کے بعد صاحب نوجوان کے منہ سے نکلتا ہے، صاحب پڑوسی لے گیا تھا ساتھ میں، وہ بچے ساتھ میں پڑھتے ہیں نا، وہ ایک ہی کالج میں پڑھتے ہیں، تو وہ دوست کا فون آ گیا تھا، لے گیا۔ ٹھیک ہے، آپ نے کہہ دیا کہ آپ کے بیٹے کا دوست کا فون آ گیا تھا، کیا آپ نے اپنے بیٹے سے یہ پوچھا کہ کیا کبھی آپ کا دوست آپ کو نماز کے لیے فون کرتا ہے؟ آپ کا دوست کسی حافظ صاحب سے اگر قرآن پڑھتا ہے یا کبھی جماعت میں جاتا ہے یا کبھی کسی مجلس میں اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھ کر کچھ نصیحتیں سنتا ہے، تو کیا آپ کے دوست کبھی اس کے لیے بھی فون کرتے ہیں؟ یا اگر آپ جاتے ہیں، وقت کے نمازی ہیں، آپ قرآن سیکھنے جاتے ہیں، آپ سنت سیکھنے جاتے ہیں، صحابہ کی عظمت سیکھنے جاتے ہیں، حدیث کی عظمت آپ سیکھنے جاتے ہیں، تو آپ جب اپنے دوست کی پیروی کرتے ہیں، ایک فون پر اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، گرم گرم لحاف کو، تمام فیملی کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں 12 بجے رات میں پارٹی کرنے کے لیے، تو کیا آپ اپنے دوست کو 7:30 8 بجے فون کر کے نماز کے لیے بلا سکتے ہیں؟ ہے اتنی ہمت؟ جس قوم کا حال یہ ہو وہ قوم اللہ کی نصرت کی مددگار بنے گی، اللہ کی مدد کے انتظار میں کھڑی ہے۔ جس قوم کے جوانوں کا حال یہ ہے کہ رات اس کی پارٹیوں میں گزر رہی ہو، کہ رات اس کی شراب کے ساتھ گزر رہی ہو، رات اس کی شباب کے ساتھ گزر رہی ہو، رات اس کی زناکاری میں گزر رہی ہو، رات اس کی مکاری میں، عیاشی میں، فحاشی میں گزر رہی ہو، وہ قوم کو نوجوان اللہ کی مدد کا انتظار کرے گا؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، یہ اسلام کے شعار کو عظمت دیں گے، یہ اسلام کے رہنما بنیں گے، ان کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کریں گے، لوگ ان کو دیکھ کے اسلام کے امن ہونے کی گواہی دیں گے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اسلام کا نام ہے سلامتی والا، ایمان امن والا۔ نہ اس کے پاس سلامتی ہے نہ اس کے پاس امان ہے، تو نہ سلامتی ہے تمہارے پاس نہ امان ہے تمہارے پاس، تو کیوں کوئی بھروسہ کرے گا آپ پر؟ آپ کے ہاتھ پر کیوں اپنا ہاتھ دینے لگا؟ کیوں آپ کے کردار کو دیکھ کر کے لوگ ایمان میں آئیں گے؟ آپ پر کوئی کیوں ضمانت بننے لگا؟ کیوں ضامن بنے گا آپ سے؟ میرے عزیزوں، بزرگوں، بھائیوں، میں نے بتایا کہ اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے، سب کے سامنے نئے مہینے آئے، نئے ایام آئے۔ ظاہر سی بات ہے، آج کا دن گزرا، کل کا دن اگر ہم کو ملا تو ہمارے لیے نیا دن ہے، لیکن اس نئے دن میں ہمیں کیا کرنا ہے یہ ہمیں طے کرنا ہے۔ آج ایک بات بتاؤں آپ کو، دنیا کا سب کچھ، پوری دنیا کے ملکوں کو چھوڑ دیجیے، میں صرف اونلی ہندوستان کی بات کر رہا ہوں آپ کے۔ پورے ہندوستان کے جتنے بھی کورٹ ہیں، ہائی کورٹ ہوں، سول کورٹ ہوں، سول اور سپریم کورٹ ہوں، جتنے بھی کورٹ ہیں آپ کے،
ان سارے کوٹوں کا آج مسلمانوں کے حق میں جو فیصلے ہو رہے ہیں نا، ہمارے کردار کو دیکھ کے، ہمارے کردار کو دیکھ کے، ہمارا کردار یہ بیان کر دیتا ہے۔ ابھی ایک جنرلی میں آپ کو بات بتاؤں، اگر کوئی غیر مسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دے یا کوئی کارٹون بنا کے وہ پیش کر دے، شاید کوئی ایسا شہر ہو جہاں اس کے خلاف احتجاج نہ ہو اور وہاں پہ جلوس یا دھرنا پردرشن نہ کیا جائے، ہر شہر کے اندر یہ شروع ہو جائے گا۔ لیکن اس سے جانتے ہو، نہ سول کورٹ پہ کوئی اثر پڑتا ہے، نہ ہائی کورٹ پہ کوئی اثر پڑتا ہے، نہ سپریم کورٹ پہ کوئی اثر پڑتا ہے۔ دنیا کے کسی کورٹ پر آپ کے دھرنے کا، آپ کے احتجاج کا، آپ کے پردرشن کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ نوٹنکی کر رہے ہیں، یہ پردرشن نہیں کر رہے ہیں، یہ عظمت میں اتر کے نہیں آئے ہیں، یہ نوٹنکی کرنے آئے ہیں، یہ ان پر 2-4 لاٹھیاں چارج ہوں گے، یہ بھاگ جائیں گے ابھی۔ اور کتنے دن بیٹھیں گے؟ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 1 دن، 2 دن، 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینے، بھاگ جائیں گے یہ اپنے آپ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خود نہیں جانتے کہ رسول کی عظمت کیا ہے، یہ خود نہیں جانتے کہ رسول کی سنت کیا ہے، یہ خود نہیں جانتے کہ قرآن کا حکم کیا ہے، یہ خود نہیں جانتے کہ نماز کا کام کیا ہے، نماز کا مقصد کیا ہے، نماز کا تقاضا کیا ہے، یہ خود نہیں جانتے، تو یہ کیا ہم سے منوائیں گے؟ وہ سب جانتے ہیں کہ یہ نوٹنکی کرنے اترے سڑکوں پر اپنی جو ہے اپڈیٹ بڑھانے کے لیے اور اپنے فالوورز بڑھانے کے لیے کہ ہاں دیکھو صاحب ہم اسلام کے فالوور ہیں، کچھ نہیں ہیں، ڈرامہ کرنے کے لیے اترتے ہو۔ ورنہ کسی مائی کے لال کے اندر یہ اتنی اوقات نہیں ہے، کتنی ہمت نہیں ہے جو ہمارے اسلام کے خلاف کوئی جو ہے کارٹون بنا سکے یا کوئی گستاخی کر سکے۔ اتر کے تو دیکھیے اسلام کے اندر مکمل۔ آپ کو خود یقین نہیں ہے کہ اسلام کے اندر مکمل داخل ہونے کے بعد ہم سلامتی کے اندر داخل ہو جائیں گے، یہ مکمل ایمان کو اپنانے کے بعد ہم امن کے اندر داخل ہو جائیں گے، ہمیں خود یقین نہیں ہے، ہم دوسروں کو کہاں سے یقین دلائیں؟ تو یہ جتنے جو کچھ احتجاج ہوتے ہیں یہ سب نوٹنکی ہوتی ہے۔ اور اگر حقیقت میں احتجاج والے ہیں تو فجر کی نماز میں مسجدیں کیوں نہیں بھرتی ہیں؟ پھر عشاء کی نماز میں مسجدیں کیوں نہیں بھرتی ہیں؟ یہ جمعے کے نمازی کہاں سے آتے ہیں؟ شہر سے آتے ہیں؟ یہ کہاں؟ یہ سارے محلے کے نمازی ہیں، کہاں رہتے ہیں 5 وقت کی نماز میں؟ اور ابھی یہاں کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ کوئی اگر کارٹون بنا کر جلا دے، 1 منٹ جب لگے گا ساری سڑک بھر جائے گی، نوٹنکی کرنے اتر جاؤ گے۔ لیکن نماز کے لیے مسجد بھرنے کو تیار ہے، سڑک بھرنے کو تیار ہو، لوگوں کا راستہ روکنے کو تیار ہو، لوگوں کو تکلیف پہنچانے کو تیار ہو، لیکن اللہ کے گھر کو بھر کر اللہ کے آگے مناجات کرنے کے لیے، اللہ کے منادی بننے کے لیے، اللہ کے سامنے رونے کے لیے، گڑگڑانے کے لیے، اس سے مدد مانگنے کے لیے تیار نہیں، ڈرامہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نوٹنکی سے کچھ نہیں ہوگا، چھوڑ دیجیے نوٹنکی۔ میں آپ کو یقین کے ساتھ دلا رہا ہوں، پورے ہندوستان کا کوئی کوڑ آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوگا جب تک خود آپ یقین کے ساتھ اسلام کو ماننے والے نہیں ہوں گے۔ اب اسلام کے شعار کو خود اپنا شعار بنائیے، مکمل ایمان کے اندر داخل ہوئیے۔ یہ مکاری والی رات جو آ رہی ہے نا، 31 دسمبر کی رات، نوجوانوں میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں، اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں آپ کو، اس کے اندر مکاری مت کرنا، عیاشی مت کرنا، فحاشی مت کرنا، زناکاری مت کرنا۔ اللہ کی قسم زمین کا وہ حصہ اتنا روتا ہے کہ کہیں اگر کسی کا قتل بھی ہوتا ہے نا تو شاید زمین کا وہ حصہ اتنا نہیں روتا جس حصے پر زناکاری اور عیاشی مکاری ہو رہی۔ پناہ مانگتا ہے زمین کا وہ حصہ اللہ سے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں بزرگوں بھائیوں، یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آنے والے کل کی جو رات ہے نئی سال کا آپ استقبال کیجیے۔ ٹھیک ہے، آپ کے دل میں خوشیاں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اللہ نے ایک موقع عنایت فرمایا، ہماری سالیں گزر گئیں، ہماری
27 سال کی عمر ہو گئی، ٹھیک ہے، اللہ نے ہماری زندگی 27 سال کی جو ہے غفلت میں گزر گئی، یہ محاسبہ ہونا چاہیے۔ 31 دسمبر کو اگر کچھ کرنا ہے تو اللہ کے گھر کے اندر آ کے، اپنے گھر کے اندر مصلی بچھا کے اللہ کے آگے تہجد میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیے، اے اللہ میری 50 سال کی عمر گزر گئی، اگر تو نے یہ مجھے اس سال عنایت فرمائی ہے، اے اللہ مجھے تو اس سال کے رمضان بھی عطا فرما دے، اس سال کی شب قدر کی راتیں بھی عطا فرما دے، اور اس سال کے اندر مجھے ان سارے گناہوں سے، ان ساری برائیوں سے، ان ساری فحاشی سے، ان ساری مکاری سے، وہ سارے جھوٹ، وہ سارے گناہوں سے مجھے بچنے والا بنا جو مجھ سے گزشتہ سالوں میں، گزشتہ زندگی میں جو ہو گئے ہیں، ان سارے گناہوں سے، ساری برائیوں سے مجھے بچنے کی توفیق دے۔ اور اے اللہ جو مجھے سال عطا فرمائی ہے، اس سال کے اندر اور آنے والی میری جتنی زندگی کے لمحے اور جتنے ایام بچے ہیں، ان تمام ایام میں اپنی رضا والے کام اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ مانگیے اللہ سے، یہ محاسبہ ہوگا، یہ محاسبہ کیجئے ہم نے کتنوں کا دل دکھایا، یہ محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، پوری سال میں ہم نے کتنے لوگوں کو دھوکہ دیا، یہ محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے 31 دسمبر کے لیے۔ کریے، لے کے بیٹھیے ایک رجسٹر اور پورا حساب لگائیے، پھر سمجھ میں آئے گا ہم نے کیا کمایا ہے اور کیا کھویا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، یہ شیطان کے وسوسے ہیں۔ شیطان ہمیں گناہ پر بہکاتا ہے، گناہ کرنے کے لیے مجبور نہیں کرتا ہے۔ ہاں یاد رکھیے گا، شیطان جو ہے وہ بہکاتا ہے صرف گناہ کرنے کے لیے، گناہ کرنے پر مجبور نہیں کرتا۔ گناہ انسان پھر خود کرتا ہے، نیکی کرنے کے لیے انسان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ نہیں بھائی پلیز مان جایا، ایسا مت کر، ایسا مت کر، ایسا مت کر، ایسا مت کر، اللہ کی رضا کے لیے کام کر لے، نماز پڑھ لے میرے بھائی، نماز پڑھ لے، قرآن پڑھ لے۔ جگہ جگہ مسجدوں میں بیان ہوتا ہے، جلسوں میں بیانات ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ سننے والے بھی بھول گئے اور کہنے والا بھی بھول گیا۔ سننے والوں کو اس لیے بلایا جاتا ہے شاید یہ اللہ کی رحمانیت، اللہ کی وحدانیت، اللہ کے رسول کی عظمت، صحابہ کی عظمت، صحابہ کی رام کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں ان کو سن کے یاد آ جائے کہ میرا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ کہنے والا کو اس لیے بلایا جاتا ہے شاید یہ بھول گیا ہے، شاید اس کو کہہ کے یاد آ جائے کہ میرے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ دونوں کا مقصد یہی ہے، سننے والے کو شاید سن کے یاد آ جائے کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔